کی رات بڑی عظمت اور بڑی برکت والی رات ہے، جسے لیلہ مبارکہ اور لیلہ برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو ہمارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بھی اس رات کو خصوصی عبادات کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو بھی اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث کے راوی مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا یومہا، یعنی جب 15 شعبان کی رات آئے تو آقا کریم نے فرمایا کہ اس رات کو عبادت کرو اور اس دن کو روزہ رکھا جائے۔ تو حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس دن کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پوچھا کہ آقا آپ اس روزہ مہینے میں روزے کیوں اتنے زیادہ رکھتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اس مہینے میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سوں۔ اس لیے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ رات کس طرح گزارتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پوچھا گیا آپ ان میں کیا کرتا ہے، فرماتے کہ پہلے حصے میں اپنے نانا پہ درود پڑھتا ہوں، یعنی سب سے پہلا کام جو آپ فرمایا کہ میں اپنے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے یہ عمل کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی ذات پہ درود و سلام کا، درود پاک کا تحفہ جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ رات کے دوسرے حصے میں یہ کرتا ہوں کہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے انسان اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس رات کو خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ میں اس رات میں نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ نوافل اور نماز کے ذریعے، سجدے کے ذریعے انسان جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ رات جو ہے ساری رات جا کر آپ گزارتے تھے۔ اسی طرح بنیت الطالبین میں حضور سید حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں 100 رکعت نماز نفل ادا کی جائیں، اور اس کی نیت جو کی جائے صلاۃ الخیر کی نیت کی جائے، اور 100 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی 70 حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے جو کم بندے کی حاجت ہے وہ انسان کی بخشش ہے، یعنی 70 حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے، ان میں سے جو کم ترین ہے وہ اللہ پاک اس کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، عزت المجالس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی جو ہے اس رات کو 10 رکعت نماز نفل ادا کرے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی کل شریف پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں اکثر اپنے سننے والوں کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں کہ عبادت کے حوالے سے کہ اس رات کہ آپ زیادہ تر یہ کوشش کریں کہ آپ نوافل ادا کرنے کی بجائے آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کا جو ہے وہ بھی آپ نفل ادا کریں، اور صلاۃ و تسبیح جو ہے کوشش کریں کہ بندہ علیحدہ پڑھے، کیونکہ جماعت جو ہے علماء نے اس کی مکروہ لکھا ہے، تو اس لیے اس رات کو صلاۃ و تسبیح کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے اور صبح روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق